بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 9۔ آج جو ہے وہ ہم سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 7 سے 13 تک کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے 6 تک کی تھی، اور آج جو ہے وہ ہم آیت نمبر 7 سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7۔ پہلے ہم لوگ جو ہے وہ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر با محاورہ۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، ان یجعل، کہ وہ کر دے، بینکم، تمہارے درمیان، و بین، اور درمیان، الذین، ان لوگوں کے، عادیتم، تم عداوت رکھتے ہو، عداوت مینس دشمنی، ٹھیک ہے، منہم، ان سے، مودتاً، دوستی، واللہ، اور اللہ، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ ہے کہ عنقریب اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا، اور اللہ بہت قادر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، اور بے حد رحم فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو پچھلی آیات تھی ان میں مسلمانوں کو کفار سے دوستی رکھنے کی ممانعت فرمائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ دوستی کی جو ہے وہ حرمت بیان کی گئی تھی کہ یعنی کفار سے آپ لوگوں نے دوستانہ تعلقات نہیں رکھنے ہیں، کیونکہ کافر جو ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کر لو وہ آپ لوگوں کو دھوکہ ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس آیت میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات آ گئی نا، کہ عنقریب اللہ تمہارے درمیان اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ تو یہ فتح مکہ کے وقت بہت سے کفار جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے۔ فتح مکہ جب ہوئی تھی تو بہت سے کافر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے، جیسے ان میں ابو سفیان وغیرہ شامل تھے، تو جو کہ مسلمانوں کے ساتھ پھر ان کی جو ہے وہ اچھا وہ ہو گیا تھا۔ تو اگرچہ پہلی جو آیات میں ممانعت آئی وہ اس قدر آئی تھی کہ اگر وہ آپ کے قرابت میں کتنے ہی قریب ہوں، یعنی آپ کے رشتہ دار ہوں، کیونکہ اس وقت تو ایسا تھا کہ اگر بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہے تو اس کا باپ جو ہے وہ کافر ہے، یعنی آپ کے بہت زیادہ قریبی رشتے ہوتے تھے، ماں باپ ہو سکتے تھے کہ جو کہ کافر ہوں اور آپ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں، اور پھر یہ بات آ گئی کہ آپ نے کفار سے دوستی نہیں رکھنی، اسٹرکٹلی اس بات سے منع کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر جب یہ آیت آئی تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اللہ اس عداوت کو دوستی میں بدل دے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان کی توفیق دے دے، تو پھر وہ تمہارے جو ہے وہ یقیناً دوست بن جائیں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ بہت سارے کفار جو ہے مسلمان ہو گئے، اور اس طرح سے مسلمانوں کے اور ان کے درمیان دوستی ہو گئی۔ اوکے، آیت نمبر 8۔ لا ینہاکم، تحقیق منع نہیں کرتا، اللہ عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، تم سے نہیں لڑتے، فی الدین، دین میں، ولم یخرجوکم، اور انہوں نے تمہیں نہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان کے، تبروہم، تم دوستی کرو ان سے، وتقسطوا، اور تم انصاف کرو، الیہم، ان سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبوب رکھتا ہے، المقسطین، انصاف کرنے والوں کو، ٹھیک ہے۔ بمحاورہ ترجمہ، اور اللہ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے اور تھوڑا تھوڑا دینے سے نہیں روکتا، جنہوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، بے شک اللہ تھوڑا تھوڑا دینے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ، کن کے ساتھ، کفار کے ساتھ، اللہ تم کو ان کے ساتھ نیکی کرنے اور تھوڑا تھوڑا دینے سے نہیں روکتا، جنہوں نے تمہیں دین میں جنگ نہیں کی، جنہوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی، یعنی ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی اور جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا۔ تو اس ضمن میں جو ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی جو والدہ ہیں بحالت کفر مکہ سے مدینہ پہنچی،
تو وہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ گفٹس وغیرہ لے کر آئی. تو پھر حضرت اسماء نے کہا کہ عرض کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے اپنی والدہ سے جو ہے وہ گفٹ لینے سے انکار کر دیا. تو رسول اللہ کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، یعنی وہ لوگ جو تم سے دین کے معاملے میں نہیں لڑتے اور تمہیں گھر سے نہیں نکالتے، تو تمہیں گھر سے نہیں نکالتے، تم سے نہیں لڑتے، اور بے شک اللہ تھوڑا تھوڑا دینے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اوکے. آیت نمبر 9. انما، اس کے سوا نہیں، ینہاکم تمہیں منع کرتا اللہ عن الذین ان لوگوں سے جو قاتلوکم تم سے لڑے، فی الدین دین میں، واخرجوکم اور انہوں نے تمہیں نکالا، من سے دیارکم تمہارے گھروں سے، وظاہروا اور انہوں نے مدد کی، علی پر اخراجکم تمہارے نکالنے میں، ان تولوہم کہ تم دوستی کرو ان سے، ومن یتولہم اور جو ان سے دوستی رکھے گا، فاولئک تو وہی لوگ ہم الظالمون وہ ظالم ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلی آیت میں یہ بات کی گئی کہ جو لوگ جو ہے وہ جنہوں نے آپ کو گھر سے نہیں نکالا، جنہوں نے دین میں آپ سے جنگ نہیں کی، آپ ان سے جو ہے تھوڑا تھوڑا رکھ سکتے ہو دوستی، لیکن وہ لوگ آ گئے جو تمہارے ساتھ دین میں لڑے، تمہارے دین میں تم سے لڑے اور انہوں نے تمہیں نکالا. ٹھیک ہے، تو یہ آیتیں جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کی کچھ شرائط تھی، اور جن میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص مسلمانوں کی طرف سے کفار کے پاس چلا جائے وہ واپس نہ آئے، اور جو کافروں کی طرف سے آئے وہ واپس چلا جائے. تو پھر اس موقع پر جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. جبکہ یہ ایسے کچھ پوائنٹس تھے جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن اس وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کی شرطوں کو مان لیا تھا، اور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، جو کہ اس وقت پھر نہیں گئے. اس سال کے لیے شرائط میں لکھا گیا تھا کہ اس سال وہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں پھر یہی ہے کہ جو لوگ آپ کو آپ کے لیے آپ کے دین میں لڑتے ہیں، آپ لوگوں کو گھر سے نکالا، تو ان سے دوستی نہ رکھو. ٹھیک ہے، یعنی جو ان سے دوستی رکھے گا وہ کون ہوگا؟ وہ ظالموں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 10. یا ایہا الذین اے ایمان والو، اذا جب جاءکم تمہارے پاس آئیں، المؤمنات مومن عورتیں، مہاجرات مہاجر عورتیں، فامتحنوہن تو ان کا امتحان کر لیا کرو. اللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے، بایمانہن ان کے ایمان کو. فإن پس اگر علمتموہن تم انہیں جان لو، مؤمنات مومن عورتیں، فلا ترجعوہن تو تم انہیں واپس نہ کرو، الی الکفاری کافروں کی طرف، لا ہن وہ عورتیں نہیں، حل لہم حلال ان کے لیے، ولا ہم اور نہ وہ مرد، یحلون وہ حلال ہیں، لہن ان عورتوں کے لیے. وآتوہم اور تم ان کو دے دو، ما جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، ان تنکحوہن اور تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن جب تم انہیں دے دو، اجورہن ان کے مہر، ولا تمسکوا اور تم نہ قبضہ رکھو، بعصم ناموس، کوافر کافر عورتیں، واسألوا اور تم مانگ لو، ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا، ولیسألوا اور چاہیے کہ وہ مانگ لیں، ما جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، ذالکم یہ حکم اللہ اللہ کا حکم ہے، یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، بینکم تمہارے درمیان، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے.
اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزما لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم کو ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو پھر ان کو کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ وہ مومنات کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومنات کے لیے حلال ہیں، اور تم کافروں کو وہ مال دے دو جو انہوں نے ان مومنات پر خرچ کیا ہے، اور ان مومنات سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو، اور اے مسلمانوں تم بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، اور تم نے ان کے مہر میں خرچ کیا وہ کافروں سے طلب کر لو، اور کافروں نے جو خرچ کیا وہ تم سے طلب کر لیں، یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس کا وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ عورتوں کے واپس کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، عورتوں کے بارے میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ جس میں عورتوں کو واپس کرنے کی ممانعت کی گئی۔ کچھ مسلمان عورتیں اگر کفار کے قبضہ میں آ جائیں تو ان کے مسلمان شوہروں کو ان کا دیا ہوا مہر وغیرہ واپس کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کفار کی طرف سے یعنی عورتیں ادھر آ جاتی ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتی ہیں تو تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور جو کافروں نے یعنی ان پر خرچ کیا ہے مہر وغیرہ ان کا وہ آپ ان کو دے دو، اور جو تمہارے پاس کفار کی عورتیں آتی ہیں تم ان کو واپس ان کے پاس بھیج دو، اور جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ جو ہے وہ کافروں سے تم لے لو۔ یہاں یہ آیت جو ہے وہ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو عورتیں کفار سے آپ کے پاس آ جاتی ہیں ان کو واپس نہیں کرنا۔ آیت نمبر 11، وَإِن فَاتَكُمْ، اور اگر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے شیئن کوئی، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، الکفار کفار کی طرف، فعاقبتم تو ان کو سزا دو، فآتو پس دو، الذین ان کو جن کی ذہبت جاتی رہی، ازواجہم ان کی عورتیں، ما اس قدر جو، انفقوا انہوں نے خرچ کیا، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جس، انتم وانتم بھی تم اس پر مؤمنون ایمان رکھتے ہو۔ ترجمہ، اور اگر تمہاری بیوی میں سے کوئی بیوی چھوٹ کر کافروں کی طرف چلی جائے پھر تم کافر سے مال غنیمت کر لو تو مال غنیمت میں سے ان مسلمان کو اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا جو کافروں کی طرف چلی گئی ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لا چکے ہو۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر تمہاری کوئی بیوی جو ہے وہ چھوڑ کر کافروں کی طرف چلی جاتی ہے پھر تم کافر سے مال غنیمت حاصل کر لو، اور مال غنیمت میں سے ان مسلمانوں کو اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا جو کافروں کی طرف چلی گئی ہیں۔ آیت نمبر 12، یا ایہا النبی اے نبی، اذا جاءک جب آپ کے پاس آئیں، المؤمنات مومن عورتیں، یبایعنک آپ سے بیعت کرنے کے لیے، علی ان اس پر کہ لا یشرکن نہ وہ شریک کریں گی، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی شے کو، ولا یسرکن اور نہ ہی وہ چوری کریں گی، ولا یزنین نہ وہ زنا کریں گی، ولا یقتلن نہ وہ قتل کریں گی، اولادہن اپنی اولادوں کو، ولا یأتین اور نہ لائیں، بہتان سے، یفترینہ جو انہوں نے باندھا ہو، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجلہن اور اپنے پاؤں، ولا یعصینک اور نہ آپ کی نافرمانی کریں گی، معروفن نیک کاموں میں، فبایعہن تو آپ ان سے بیعت کر لیں، واستغفروہن اور مغفرت مانگیں، واستغفر لہن اور مغفرت مانگے ان کے لیے، اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ بمحاورہ ترجمہ، اے نبی مکرم جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں حاضر ہوں تو آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان گھڑیں گی، اور نہ دستور کے مطابق کسی کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، اور آپ ان کی بیعت کر لیا کریں، اور آپ ان کو بیعت کر لیا کریں، اور آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔
تو اس آیت میں مسلمان عورتوں سے ایک بیعت لینے کا ذکر آیا ہے کہ جس میں مسلمان عورتوں سے بیعت لی گئی کن کن چیزوں کے بارے میں، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ ان ساری باتوں پر جو ہے ان مسلمان عورتوں سے بیعت ہوئی تھی۔ یہ خاص ان عورتوں کے لیے یہ آیت جو ہے ان کے بارے میں ان عورتوں کی بیعت کے واقعے کے بارے میں ہے۔ اور یہ بیعت ایسی نہیں تھی جیسے صحابہ کرام جو ہے وہ بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کی جاتی تھی، اس طرح کی بیعت نہیں تھی۔ یقیناً ان باتوں کا جو ہے ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہیں، ان ساری چیزوں کا ایک طرح سے انہیں وعدہ کیا تھا۔ 13 یہ آخری آیت ہے آپ کی سورت کی، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، لا تتولوا، تو دوستی نہ کرو، قوماً، وہ لوگ، غضب اللہ، اللہ نے غضب کیا، علیہم، ان پر، قد یئسوا، وہ نا امید ہو چکے، من الآخرۃ، آخرت سے، کما، جیسے، یئس الکفار، مایوس ہیں کافر، من اصحاب القبور، قبر والوں مردے سے۔ بامحاورہ، اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، جیسا کہ کفار قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں پھر یہی بات کی گئی کہ ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پہ اللہ نے غضب فرمایا، جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الممتحنہ، کفار کے بارے میں اس بات کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ کفار سے جو ہے وہ دوستی نہ کرو۔ کفار جو ہیں وہ تمہارے کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتے، تمہارے اپنے نہیں ہو سکتے، تم جتنی بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو وہ تمہیں دھوکہ ہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہے وہ ہماری یہ سورت کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو اس میں سے کچھ کوسچن جو ہیں وہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو میں کچھ کوسچن دوں گی جو آپ نے سولو کرنے ہیں، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنی دوسری سورہ سٹارٹ کریں گے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔